کبھی دیکھا وہ بھی نہیں، اور کہتی ہے کہ میرے پاس 5 کیلے۔ ٹیچر ذرا پریشان ہوئی کہ یہ تو بڑا سیدھا سادہ سا سوال تھا، اور اس کلاس کے لیول کے حساب سے تو بہت ہی سادہ سا تھا، لیکن یہ بچی اس کا بھی صحیح جواب نہیں دے سکی۔ تو اسکول کا معیار غلط ہے، بچی کے اندر کوئی کمی ہے۔ اس نے کہا بیٹے ذرا اچھی طرح دیکھ کے گن کے پھر بتاؤ۔ اس نے پھر موقع دیا، اس نے پھر بھی نہیں، پھر بتایا کہ 5 کیلے ہیں میرے پاس۔ اس نے کہا چلو بچی کا ذرا دھیان بٹائیں، ذرا ادھر ادھر، تو پھر دیکھیں شاید کوئی بہتری ہو۔ ان کا اچھا بیٹے ہاں ادھر آؤ، ذرا قریب آؤ، یہ کیلے مجھے دے دو، اور کیلے رکھ واپس لے لیے۔ پھر 2-4 جملے بول کے پھر اس نے باسکٹ میں سے سیب نکالا، 2 سیب ایک ہاتھ پہ رکھے، 2 سیب دوسرے ہاتھ پہ۔ ہاں بیٹے بتاؤ کتنے سیب ہیں آپ کے پاس؟ اس نے گنے، اس نے کہا میرے پاس 4 سیب ہیں۔ اس نے کہا بچی تو ٹھیک ہے، پھر غلطی کیوں کر رہی تھی، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا چلو میں پھر دہراتی ہوں، شاید اب اس نے تصحیح کر لیا، اب پھر بتائیں گی۔ پھر اس نے سیب لے کے پھر کیلے رکھے، پھر پوچھا ہاں بتاؤ بیٹے آپ کے پاس کتنے کیلے ہیں؟ پھر گنتی ہے، کہتے ہیں میرے پاس 5 کیلے ہیں۔ اب ٹیچر کو تھوڑا غصہ بھی آیا کہ یہ کیا مذاق ہے؟ کہا بیٹے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، سیب دیے تو آپ کہہ رہی ہیں 4، کیلے دیے تو آپ کہہ رہی ہیں 5۔ تو اس نے کہا کہ ٹیچر بات یہ ہے کہ آج ماما نے نا مجھے لنچ باکس میں ایک کیلا رکھ کے دیا ہے، تو آپ مجھ سے پوچھیے میرے پاس کتنے کیلے ہیں، تو 4 تو یہ ہیں، ایک میرے لنچ باکس میں ہے، تو میرے پاس 5 کیلے ہوئے نا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک بولنے اور سننے والے کے درمیان وہ ذہنی رابطہ صحیح اور استوار نہ ہو، اس وقت تک بات کہنے اور سننے کا صحیح سمجھ نہیں آتا۔ تو جہاں تک خاتون جس کی بات ہے، میں بنیادی طور پہ عرض کروں گا کہ اگر آپ ان کی تاریخ دیکھیے، بڑے سبھی کے پس منظر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر خاتون جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، تو انہوں نے بادشاہ جو وقت کے بادشاہ تھے ان سے کبھی بھی پینگے بڑھانے کا نہیں سوچا، بلکہ ان کے منت کی جاتی تھی کہ یدی بادشاہ آتا ہے وہ کچھ پیش کرنا چاہتا ہے، دعائیں لینا چاہتا ہے اور کچھ نیاز مندی کا اظہار کرنا چاہتا ہے، تو وہ منع کرتے تھے، اور جب کہا جاتا تھا نہیں وہ آ رہے ہیں، ان کا کہ ٹھیک ہے وہ ایک دروازے سے آئے گا تو ہم دوسرے دروازے سے نکل جائیں گے۔ ان کا یہ انداز تھا۔ لیکن یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ دوسری طرف سہروردی سلسلے کے جو بزرگ ہیں اور ان کے مشائخ جن کی عظمت اور شان کے حوالے سے ہم کوئی غلط بات اپنے ذہن میں نہیں لا سکتے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ وقت کے بادشاہوں سے ربط رکھتے تھے، میل جول رکھتے تھے۔ اب دونوں کا اپنا طریقہ ہے، اپنی سوچ ہے اور اپنا زاویہ نظر ہے۔ وہ جو سہروردی سلسلے کے بزرگ تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ جو حکمران ہوتے ہیں ان کی سوچ، ان کے نظریے اور ان کے طور طریقے وہ عوام پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو اگر وہ ہم سے عقیدت محبت رکھتے ہیں اور ہم ان پر اثر رسوخ سے ان کو